حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتم متفق علیہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، ہمارا یہ سلسلہ وار ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اس میں کتاب الایمان سے باب الایمان بالقدر ہمارا چل رہا ہے کہ جس میں تقدیر کے متعلق جو احادیث شریفہ وارد ہوئی ہیں اس کو مختصراً تشریح کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ مدینے میں انتقال فرمانے والے سب سے آخری صحابی رسول تھے۔ ان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ یہ اصحاب رسول سے خالی ہو چکا تھا۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ لا یعمل عمل اہل النار، دوزخیوں کے اعمال کرتا ہے، وانہ من اہل الجنہ، جبکہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو جنتیوں کے اعمال کرتا ہے جبکہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور اس کی سوا کچھ نہیں کہ اعمال کا جو اعتبار ہے یہ اس کے خواتین پر ہے، اس کے نتیجوں پر ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں ہم کو نصیحتیں ہیں کہ ظاہری طور پر کوئی بندہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً اور صورتاً کہ وہ دوزخیوں کے عمل کرتا ہے، یعنی ساری زندگی گناہوں کا وہ مرتکب رہتا ہے، معصیت کا وہ خوگر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہوتا ایسا ہے کہ پھر وہ آخر وقت میں جنتیوں کے اعمال کو اپناتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ہوتا ہے کہ جو صورتاً اور ظاہراً ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، جنتیوں کے اعمال کرتا ہے، دیکھنے والے بھی اس کو جنتی کہیں گے جنتیوں کے اعمال کو کرنے کی وجہ سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تقدیر الہی سبقت کر جاتی ہے اور اللہ نے اس کو دوزخیوں میں لکھ دیا ہوتا ہے، تو پھر آخر وقت میں اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، وہ دوزخیوں کے اعمال کو وہ اپنائے گا اور جو ہے سنا دوزخ میں وہ چلا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو اعمال کا جو اعتبار ہے خاتمے پر ہے، یعنی کہ آپ زندگی بھر آپ کیا عمل کرتے رہے وہ الگ چیز ہے، لیکن آخری وقت میں آپ نے کن اعمال کو جو ہے سنا آپ نے اپنایا تھا، دوزخیوں کے اعمال کو اپنایا تھا یا پھر جنتیوں کے اعمال کو اپنایا تھا، اعتبار اس کا کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے اس حدیث پاک میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو بھی شخص گناہوں کا مرتکب رہتا ہے تو اس کو بھی عذاب الہی سے خائف ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو شخص طاعات میں مصروف رہتا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے سنا خاتمے کو لے کر فکر مند رہنا چاہیے کہ خاتمہ اس کا کیسے ہوگا۔ عزیزان محترم، حسن خاتمہ، ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے تو پھر وہ خاتمے کو لے کر اور قبر کے جو مراحل ہیں اس کو لے کر اتنے وہ فکر آخرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کوئی صحابی رسول ہم کو یہ کہتا ہوا ملے گا
کہ اے کاش میں چڑیا ہوتا تو پھر مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، میں جو ہے سنا بچ جاتا۔ کوئی صحابی رسول ہم کو یہ کہتے ہوئے ملتا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں کسی کے جسم کا بال ہوتا۔ تو الغرض ان کے اندر اتنی فکر آخرت تھی اور اللہ کے عذاب سے اتنا خوف ان کے دلوں میں تھا کہ اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی ان کا عالم اللہ سے خوف کا یہ تھا کہ ایسے جملے ان کے جو ہے سنا زبان سے نکلا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حسن خاتمہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر خاتمہ اچھا چاہتے ہیں تو بزرگان دین نے فرمایا کہ موت کی تیاری میں ہمیشہ ہم کو لگے رہنا چاہیے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان کا دل دنیا سے وہ اعراض کر جاتا ہے، دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اور موت کو یاد کرنے سے اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں لگنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے ہم کو نصیحت کے لیے بزرگوں کے کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آپ نے پیش کیا ہے کہ ان کو سن کر ہمارے لیے بڑی عبرت اس کے اندر ہمارے لیے رکھی گئی ہے، اور ہمارے لیے بڑی نصیحت اس کے لیے ان واقعات میں رکھی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالکین ہر وقت برے خاتمے کے خیال سے وہ خائف رہتے ہیں، اور آپ حضرت خواجہ معین الدین سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب وہ بزرگ کے سامنے موت اور قبر کی جو سنا اس کا تذکرہ کیا جاتا تو پھر وہ بزرگ کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کی ہیبت سے، موت اور قبر کی ہیبت سے، جس طرح بید کی لکڑی ایک مرتبہ حرکت دینے سے کئی مرتبہ حرکت میں وہ آ جاتی ہے، وہ کانپتی رہتی ہے، تو اسی طرح وہ بزرگ بھی بید کی طرح کانپتے، اور آنکھوں سے ان سے ایسا جو ہے سنا خون جاری ہوتا گویا کہ وہ پانی کا چشمہ ہو۔ اور حضرت معین الدین خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ کو دیکھ کر مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ اور اسی طرح آپ یہ حکایت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نقل فرماتے ہیں کہ بڑی نصیحت اور عبرت اس کے اندر ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ قبرستان گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک مردے کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ قبر پر کھڑے ہو کر بہت روئے، اور اپنے دل میں آپ نے کہا کہ مالک، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تجھ کو بھی لوگ ایسے ہی قبر میں ڈال کر جو ہے سنا وہ چلے جائیں گے، اور جو لوگ ہم سے غائب ہیں یعنی کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے اور جو سنا ہماری ہی طرح وہ قبروں پر سے گزریں گے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسی فکر میں، اسی سوچ میں آپ گھر تشریف لے آئے، اور آپ جو ہے سنا بیمار ہو گئے۔ آپ کے مریدین عیادت کے لیے حاضر ہوتے، تو آپ نے اپنے مریدین کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو ڈولے میں مت رکھو، بلکہ میرے پاؤں کو ایک رسی سے باندھو، مجھ کو میرے دوست کی گلی میں ایسے لے جاؤ جیسے کتے کو کھینچ لے جاتے ہیں، اور جب قبر میں رکھنا تو کہنا کہ الہی یہ دیکھ مالک بن دینار تیرا بھاگا ہوا غلام، ہم اس کو پکڑ کر لائے ہیں۔ جب میں قبر سے نکلوں تو دیکھنا سیاہ رہوں یا سفید، جب نام اعمال دیں گے تو دیکھنا سیدھے ہاتھ دیتے ہیں یا بائیں ہاتھ، ترازو میں اعمال تلیں گے تو منتظر رہنا کہ طاعت کا پلڑا یہ جھکتا ہے یا پھر معصیت کا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح وصیت آپ نے اپنے مریدین کو کی۔ پھر آپ نے اس وصیت فرمانے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس آپ نے لی، اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اور اسی وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ مالک کو خدا کی رحمت نے گھیر لیا ہے، وہ دوزخ سے خلاصی اور نجات وہ پا گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے وہ کتنے نیک و کار ہو کر بھی وہ کتنے متفکر رہتے اپنی آخرت کو لے کر، ہر وقت ان کا ہر لمحہ اطاعت الہی میں، اتباع رسول میں ان کا گزرتا ہے، لیکن وہ اتنے فکر مند تھے۔ آج ہماری زندگیوں کو ہم دیکھیں کس طرح ہم دنیا میں اور اس کو پانے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور ہم کتنا فکر آخرت سے اور حسن خاتمے کے لیے ہم متفکر ہیں۔ آج ہر ایک کو جو ہے سنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ، آپ نے برے خاتمے کے اسباب کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو برے خاتمہ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلا آپ یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی مشاغل میں مصروف رہنا، اور نفسانی اور بدنی خواہشات کو تکمیل کرتے ہوئے
اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دینا، پھر یہ شے جو ہے سنا انسان کو حسن خاتمے سے روکتی ہے، سوء خاتمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا کی محبت مغلوب ہو جائے اور دنیا کی محبت غالب آ جائے تو یہ بھی چیز سوء خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ تم بیداری میں جو اعمال کرتے ہو وہی اعمال تم کو خواب میں بھی نظر آتے ہیں، تو اسی طرح ساری زندگی بھی اگر تم معصیت کرو گے، اللہ سے اعراض کرو گے، اس کو نہ جانو گے، اس کی اطاعت نہ کرو گے، تو پھر آخری وقت میں ہمیشہ تمہارے گناہوں پر اصرار رہنے کی وجہ سے، گناہوں پر مصر رہنے کی وجہ سے آخری وقت بھی تمہارا ایسا آئے گا کہ تم جو ہے سنا اللہ کا نام آخری وقت میں لے نہ پاؤ گے، تمہارا خاتمہ وہ برا ہو جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے سے بھی خاتمہ برا ہوتا ہے، تو اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، آج جو ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہو گیا ہے، کوئی صحابہ کی شان میں گستاخ و بے ادب بنا بیٹھا ہے، تو پھر کوئی اہل بیت رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، تو کوئی اولیاء کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اعمال اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ان مقدس اور خدا پرست ہستیوں کی اگر ہم بے ادبی کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمارا خاتمہ برا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں سوء خاتمے کا سبب کہ اپنے آپ کو بزرگ اور ولی ہونے کا دعویٰ کرنے سے بھی خاتمہ خراب ہوتا ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو سب سے حقیر اور فقیر سمجھنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی ان باتوں میں ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحتیں ہیں۔ آج ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پھر میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ عزیزان محترم، ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء کرام کی یہ مبارک زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو وہ کس طرح خاتمے کو لے کر فکر مند رہا کرتے تھے۔ الاختصار، اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ایمان پر یہ سنا ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازة صبی من الانصار فقلت یا رسول اللہ طوبى لهذا عصفور من عصافیر الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال او غیر ذلك یا عائشہ ان اللہ خلق للجنة اہلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم وخلق للنار اہلا خلقهم ولها وهم في اصلاب آبائهم رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری سنا بچے کے جنازے کی طرف آپ کو دعوت دی گئی، آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس دعوت کو سنا، تو آپ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ طوبى لهذا عصفور من عصافیر الجنہ، یا رسول اللہ اس جنت کے اس بچے کے لیے خوشخبری ہے جو کہ جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ یہ بھی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بچہ ہے یہ جنتی ہے، یہ بچہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو فرمایا کہ عصفور من عصافیر الجنہ، یعنی کہ یہ بچہ جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ اب اس کو جنت کی چڑیا کیوں کہا گیا؟ تو اس کے متعلق بتلایا گیا کہ کیونکہ اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا، تو پھر وہ جنت میں وہ چلا جائے گا جیسے وہ چاہے گا۔ اور یہ بتلایا گیا کہ اس کو عصفور یعنی چڑیا اسی لیے کہا گیا کیونکہ وہ گناہوں سے وہ خالی تھا، اس کے نام اعمال گناہوں سے خالی تھے، اور وہ ابھی وہ تکلیف یعنی کہ بلوغیت کی عمر کو وہ نہیں پہنچا تھا، تو لہذا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کوئی معصیت اس کے نام اعمال میں ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لم یعمل السوء، کہ اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا، ولم یدرکہ، اور نہ ہی اس نے اس کے وقت کو پایا، یعنی کوئی اللہ کی نافرمانی کا اس نے ارتکاب نہیں کیا۔ تو فقال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ کیا تم یہ اعتقاد رکھتی ہو، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ جبکہ حق یہ ہے کہ
اس کے علاوہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے، یعنی کہ تم یہ عقیدہ رکھتی ہو، اعتقاد رکھتی ہو کہ یہ بچہ جنت میں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے ایسا بھی کہ وہ جنت میں نہ جائے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے روک رہے تھے کہ اے عائشہ تم اس بات کو قطعی طور پر نہ کہو کہ وہ بچہ جنتی بچہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ اور لکھا ہو، تو لہٰذا اس میں روکا گیا کہ کسی کے لیے بھی ہم جنتی ہونے کی بشارت دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے اس بات سے راضی نہ تھے، اور اس میں حضرت عائشہ نے اس بچے کے لیے جو جنتی ہونے کا حکم لگایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے روکا اور فرمایا کہ او غیر ذالک، اے عائشہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے جنت کے لیے چند جنتی لوگوں کو، وہم خلقہم لہا وہم فی اصلابہم، اور اللہ نے ان کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ وہ ابھی ان کے آبا و اجداد کے صلبوں میں تھے، وہ ابھی اپنے باپوں کے صلبوں میں تھے، اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا۔ وخلق للنار اہلا خلقہم ولہا وہم فی اصلاب آبائہم، اور اللہ نے چند دوزخی لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا کہ جبکہ وہ ان کے باپوں کے صلبوں میں تھے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، تو بتلانا یہ مقصود ہے اس حدیث پاک کے اس جز سے محدثین کرام نے جیسے سنا جو کفار کی جو اولاد ہوتی ہے اور مسلمان کے نابالغ جو بچے ہوتے ہیں، بچہ یا بچی، یا اسی طرح کفار کی جو اولاد ہوتی ہے نابالغ بچے اور بچیاں، ان کے متعلق یعنی کہ نابالغ بچے اور بچیوں کے متعلق جیسے سنا یہاں پر بحث محدثین کرام نے فرمائی ہے، تو لہذا بتلایا گیا کہ مسلمان کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملحق کر دیا، ان کے ساتھ ملا دیا۔ البتہ کفار کے جو نابالغ فوت شدہ بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں احادیث شریفہ میں جیسے نا مختلف باتیں ہیں، اسی وجہ سے علماء کرام کی بھی اس کے متعلق جو آراء ہیں وہ مختلف ہیں، تو لہذا بعضوں نے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے، بعضوں نے کہا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، بعضوں نے کہا کہ وہ اعراف یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان میں جو مقام ہیں جیسے نا ان کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا۔ تو الغرض راجح قول یہ بتلایا گیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور ایک قول یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ آپ نے ادلہ کے تعارض کی وجہ سے آپ نے یہاں پر سکوت اختیار فرمایا، توقف آپ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چند اقوال آپ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کفار کے جو بچے ہوتے ہیں، مسلمان کے تو جو بچے ہیں پھر وہ جنت میں جائیں گے، لیکن کفار کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق بتلایا گیا کہ اللہ کے اختیار میں ہیں، چاہے تو جنت میں رکھے یا پھر دوزخ میں ڈالے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے، اور تیسری بات یہ بتلائی گئی وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں مقام اعراف میں ہوں گے، یا چوتھی بات بتلائی گئی کہ وہ جنت کے لوگوں کے خادم ہوں گے، جنتیوں کے خادم ہوں گے، اور ایک بات بتلائی گئی کہ وہ مٹی ہو جائیں گے، اور ایک بات یہ بتلائی گئی کہ آخرت میں ان کا امتحان ہوگا، اللہ ان کا امتحان لے گا، جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو پھر وہ جنت میں جائیں گے، اور جو وہ اس امتحان میں جیسے ناکام ہوگا تو پھر وہ دوزخ میں جائیں گے۔ الغرض یہ بھی بات بتلائی گئی کہ اللہ رب العزت کے علم میں جس کا جنت میں جانا طے تھا تو پھر وہ جنتی ہوگا، اور اللہ کے علم میں جس کا دوزخ میں جانا طے تھا پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ الغرض عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کا تعلق ہے، اللہ جس کو چاہے جس مقام پر رکھنا چاہے اللہ اس کو جیسے اس مقام پر رکھے گا۔ تو الغرض ہم کو یہ بتلایا گیا ان حدیثوں میں کہ کسی بھی شخص کے لیے جس کو اللہ اور رسول نے جنت کی بشارت دے دی تو پھر ان کے حد تک بات بولی جا سکتی ہے، لیکن کسی کو بھی قطعی طور پر جنتی کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما، اور ہم کو جنت پانے والے خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار فرما، آمین وما علینا الا البلاغ۔